کیا وہ چیزیں حرام ہیں جن میں جانوروں کی چربی استعمال ہوتی ہے؟ مثلا شامپو یا کریم. اگر حرام جانور کا شامپو ہے تب تو حرام ہے، اور حرام جانور کا چربی ہے. یا ہم نے کبھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ ہم نے ایک تحقیق پڑھی تھی کسی کا ریسرچ، تو اس میں صاف بتایا تھا کہ عورت میں اللہ تعالیٰ تمام مفاسد کے ساتھ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ شادی بیاہ کا کوئی وہاں ہے اگر تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ کس سے حمل لے لے کون چیز، اور شادی سے پہلے بھی وہ کہیں بھی کچھ کر سکتی ہے. تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو کمائی کا ذریعہ بناتی ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے ان کو تو یا فارغ ہوئی تو انہوں نے کسی سے حمل لے لیا، اور اس حمل کو پالتے ہوئے جب 4 مہینے کا ہو گیا کچھ اس لائق تو اس کو گرا کر کے بیچ دیتی ہیں، یا ڈاکٹروں سے پہلے سے اسپتالوں سے یا کمپنیوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے خیال سے ہمارے ڈاکٹر عاقب صاحب وغیرہ اس کے بارے میں ذرا سا ریسرچ کریں کیا ہے حقیقت ہے. نیٹ پہ تو ہوگا ضرور. میں نے بہت ہی تاکید کے ساتھ کسی ڈاکٹر کا کی تحقیق پڑھی تھی، ایک مسلمان، تو اس کو پیس کر کے اور خاص طور پہ چہروں کے لیے یہ سب بناتے ہیں، یہ جو شیمپو وغیرہ ہیں، یا چہروں کے لیے جو کیا اس کو کہیں گے آپ کریم وغیرہ کہتے ہیں، اس سے چہروں میں جو گڑھے وغیرہ ہوتے ہیں یا کوڑے وغیرہ کے نشانات ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور بہت کامیاب ہے، بہت ہی مشہور ہے، وہ بھی عرب ممالک میں بہت اور دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں. اس کی تحقیق ہونی چاہیے. بہرحال تو اگر ہر اس قسم کی چیزیں تو بے شک پورے طور پر حرام ہے. اور اسی طرح اگر سور کی چربی ہے معلوم ہے یا مردے کی چربی ہے تو وہ حرام ہے. ایک مسلمان کو ہر اس چیز سے بچنی چاہیے جس میں اس کے دین کا ملبہ ہو رہا ہے. کیا ہم مسلمان جس سے جی شیخ یہ جو جیلیٹن وغیرہ جو دوائی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں سور کی چربی سے بنے، تو کچھ فتوے ایسے ملتے ہیں شیخ تو شاید اجتہادی فتوے ہیں کہ جس میں لکھا ہے کہ اس کی جب شکل بدل دی جاتی ہے تو یہ حلال ہو جاتا ہے اس طرح سے شیخ، تو کیا یہ اس طرح کے دیے گئے ہیں؟ لیکن ایک مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا. اللہ نے ایک ہی دوا نہیں نازل فرمائی ہے، اور دوائیں ڈھونڈیں انشاءاللہ مل جائیں گی. اور اگر یہ ہو کہ نہیں یہ حرام اور شراب ہی اس میں مفیدت ہو، شراب دوا کی چیزیں پہلے رب نے اسے دوائیت اور شفاعت چھین لیا ہے، تو اسی طرح حرام چیزوں سے بچ کر کے اپنے دین کی حفاظت کریں. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں. ہاں فتوے ملتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح پانی مثال دیتے ہیں جس طرح یہ گٹر کا پانی صاف کر کے پیا جاتا ہے، ہاں صاف ہو گیا، اس میں گٹر کے گندگی کا کوئی نشان نہیں رہ گیا تو اس کو پاک سمجھا جائے گا. اور بہت سے مسائل ہیں. آپ کے قالین پہ کل پرسوں معلوم ہوا تھا کہ آپ کے کسی بچے نے پیشاب کیا، جلدی میں تھے، آپ نے دھوئے نہیں اور چلے گئے کہیں، آئے 1 مہینے 15 دن کے بعد تو دیکھا سوکھ گیا ہے. آپ ڈھونڈ رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، نہ اس کی بو کا پتہ ہے نہ اس کے رنگ کا پتہ ہے، تو اس قالین کو پاک کہا جائے گا. یا یہ کہ خدا نخواستہ راستے میں کہیں پیخانہ کرتے ہوئے کسی کو آپ نے دیکھا آپ نے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد گئے لوگ چل کر کے اس کو صاف کر دیا، کوئی اثر نہیں رہ گیا تو پاک سمجھا جائے گا. تو اس طرح کے مسائل سے استدلال کرتے ہیں. لیکن بہرحال جان بوجھ کر کے جس چیز کو غلط کیا گیا یعنی بنایا گیا ہے اس معنی کے لیے کہ اس میں اس کو حلال کیا جائے، وہ بھی ایک ہیلا اور بہانہ ہے اللہ عالم، اور اس کا استعمال صحیح نہیں ہے. میرے نظر میں شبہ ہے اس کے جائز ہونے میں، اس وجہ سے ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے.